آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دھرم گرنتھوں سے اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر سے انسانیت نکل کر حیوانیت اور شیطانیت ان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اگر لوگ اپنی دھرم گرنتھ کا مطالعہ کریں اور ہندو ویدوں کو صحیح طرح پڑھیں اور مسلمان قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھیں اور اسی طرح کرسچنز بائبل کو صحیح طرح پڑھیں تو وہ ایک اچھے انسان بن کر سوسائٹی کے لیے ایک ایسے فرد بن جائیں گے جہاں نفرتیں نہیں ہوں گی، جہاں محبت ہوگی، امن ہوگا، ایک دوسرے کا خیال ہوگا، ہر بڑے کی عزت اور چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور ہمارے ہم وطن بھائیوں نے ویدوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ادھر ادھر کے ایسے لوگوں کے چکر میں ہیں جو بجائے وید کی تعلیم دینے کے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ 30 روزے کے بعد آج پورے دیش میں دھوم دھام سے عید کا تہوار، عید الفطر کا تہوار دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ پورے دیش میں ایک عید ہوئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ خانقاہ پیر دمڑیا شاہ کے 15ویں شہزادہ نصیر سید شاہ فخر عالم حسن صاحب اس وقت موجود ہیں۔ سر، پہلے تو بہت بہت مبارکباد عید کی آپ کو۔ جی، اللہ تعالیٰ پوری امت اسلامیہ کے لیے اسے بہت بہت مبارک فرمائے۔ سر، کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ آج عید کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ عید کی خوشیاں اہل ایمان کو ایک مہینے مسلسل روزہ رکھنے اور راتوں میں جاگ کر تراویح پڑھنے، تہجد پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، ذکر اللہ کا اہتمام کرنے اور دعا اور استغفار میں لگے رہنے کے نتیجے میں اللہ نے آج خوشی کا یہ دن دکھایا ہے کہ اہل ایمان نے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پورا مہینہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیا۔ اب انہیں 2 رکعت نماز شکرانے کی عید الفطر کی شکل میں دی گئی ہے، جسے تمام اہل ایمان پڑھ کر خوشیاں مناتے ہیں۔ چاہیے کہ اپنی خوشیوں میں اپنے پڑوسیوں کو شامل کریں، غریب، نادار اور جو مفلوق الحال اسہائے لوگ ہیں ان کو بھی شریک کریں، اور یہ تہوار پریم کا، صدبھاؤ کا اور شانتی کا پیغام دیتا ہے۔ سجادہ نصیر صاحب، کیا سندیش دینا چاہیں گے دیش واسیوں کو؟ عید الفطر کی خوشی جب آپ اپنے گھر میں منا رہے ہوں تو یہ خیال رکھیں کہ جس مالک نے آپ کو بنایا ہے اس مالک نے کچھ ذمہ داریاں آپ کے اوپر دی ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ توحید کا اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانا۔ قرآن جو سب کی کتاب ہے، صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک کا پیغام ہر انسان تک اس کی زبان میں پہنچے، اس کی فکر امت کو کرنی چاہیے، اور پریم اور سوہارد کے ماحول میں ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی خوشی منانی چاہیے۔ دلوں میں اگر کوئی نفرت ہے، کدورت ہے اور ایک دوسرے کے لیے کہیں پر کوئی کینے کی بات ہے تو اس کو فوراً صاف کر لیں اور دل سے دل ملا کر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے پیش آئیں۔ سجادہ نصیر صاحب، دیش کی حالت تھوڑا ٹھیک نہیں ہے، آپس میں جو ہے نا اتفاقی بڑھتی جا رہی ہے، ہندو مسلمانوں کے بیچ میں ایک نفرت کی دیوار کھڑی کر دی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ اپنے دھرم گرنتھوں سے اور دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے اندر سے انسانیت نکل کر حیوانیت اور شیطانیت ان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ اگر لوگ اپنی دھرم گرنتھ کا مطالعہ کریں اور ہندو ویدوں کو صحیح طرح پڑھیں اور مسلمان قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھیں اور اسی طرح کرسچنز بائبل کو صحیح طرح پڑھیں تو وہ ایک اچھے انسان بن کر سوسائٹی کے لیے ایک ایسے فرد بن جائیں گے جہاں نفرتیں نہیں ہوں گی، جہاں محبت ہوگی، امن ہوگا، ایک دوسرے کا خیال ہوگا، ہر بڑے کی عزت اور چھوٹے پر شفقت ہوگی۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن چھوڑ دیا اور ہمارے ہم وطن بھائیوں نے ویدوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ادھر ادھر کے ایسے لوگوں کے چکر میں ہیں جو بجائے وید کی تعلیم دینے کے وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے
जो लोग मोहब्बत की बात करें उनसे जुड़ना चाहिए और मोहब्बत को आम करना चाहिए। सज्जाद नसीर साहब, एक अंतिम सवाल ये करना चाहेंगे कि क्या मुसलमान भी चारों तरफ से पिटाए जा रहे हैं, रुश्वा हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, इसके पीछे क्या उसको मानते हैं? क्या देखिए, कुरान में तो ये कहा गया है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये सब तुम्हारे अमल का नतीजा है। हमें अपने अमाल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत जो कुरान में पैगाम दिया गया है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। ऐ ईमान वालो, तुम सब मजबूती के साथ एक होकर अल्लाह की रस्सी को यानी कुरान मजीद को थाम लो और आपस में फ़िरक़ों में, टोलियों में न बटो। अगर ऐसा करोगे तो नाकाम हो जाओगे। लिहाजा कामयाबी का रास्ता यही है कि कुरान को मजबूती से थामा जाए और आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत व अख़ुवत पैदा की जाए। और ये इसलिए हो कि हम खैर बांट सकें, प्यार बांट सकें, मोहब्बत बांट सकें। और अगर कोई बात इस मिल्लत के ख़िलाफ़ होती है तो सब एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक होकर उसका मुकाबला कर सकें। सज्जाद नसीर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। ये थे सैयद शाह फ़ख्र आलम हसन साहब, जिन्होंने कहा कि एकता भाईचारा कायम करना बहुत ज़रूरी है। आज पूरे देश के लोगों को ईद की बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये अमन और शांति का त्यौहार है, लिहाजा लोगों को आपस में एकता भाईचारा के साथ ईद मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।